وفا کرنا تمہارا کام ہے، بخشوا لینا ہمارا کام ہے۔ عرفات کا میدان ہے، عرفات کا میدان ہے۔ میرے پاک نبی نے دعا کی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، صدقے جاؤں اس نبی کے، میری امت کو معاف کر دے۔ اور ان سادات کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں، جس نبی کے بغیر بولے ابرو کے اشارے پہ قبلہ بدل جاتا ہے، وہ جب بول کے کچھ مانگتا ہوگا تو رب کی رحمت کو کتنا جوش آتا ہے۔ تم سمجھے ہی نہیں ہو میرے آقا کی عظمت کو، تم نے اپنے نبی کی شان کو کاش نبی کے غلاموں سے سنا ہوتا۔ قرآن کہتا ہے والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردا، فرمایا حبیب میری عطا تیری رضا کو دیکھتی رہتی ہے۔ ذرا پھر دھیان کیجئے، اللہ فرماتا ہے میری عطا تیری رضا کو دیکھتی ہے، اور اس کو امام احمد رضا، کائنات عشق کا امام۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے وفا کا نام ہے احمد رضا، عشق کا نام ہے احمد رضا، پیار کا نام ہے احمد رضا، تحفظ ناموس رسالت کی تحریک کا نام ہے احمد رضا۔ ارے سنیے، محبت رسول کا شعلہ جبالہ بن کے مسلمانوں کے سینے میں عشق کی شمع فروزہ کرنے والی شخصیت کا نام ہے احمد رضا۔ انہوں نے کہا اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ابھی مصطفیٰ کی دعا زبان سے نہیں نکلتی، قبولیت پہلے انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ عرفات کا میدان ہے، میرے نبی نے دعا کی یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا سارے بخشوں گا، اصحاب مظالم نہیں بخشوں گا۔ سرکار نے پھر دعا کی، اللہ نے فرمایا اصحاب مظالم نہیں بخشوں گا۔ سرکار مزدلفہ آ گئے۔ ایک عالم دین نے بیان کیا تھا، میں ان کی نقل سے یہ بیان کرنے لگا ہوں یہ بات۔ وہ کہتے ہیں سرکار نے پھر مغرب کی نماز ادھر نہ پڑھی، بس امت کی اتنا محبت تھی، رب سے مانگتے مانگتے مزدلفہ آ گئے۔ عرض کی یا اللہ کرم کر دے، کرم ہو گیا، میرے محبوب نے مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ لی۔ مزدلفہ میں تشریف لائے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، سنیے امت کو معاف کر دے۔ اچھا، اللہ نے فرمایا حبیب کہا تو ہے اصحاب مظالم کو نہیں بخشوں گا۔ میرے نبی نے عرض کی یا اللہ اجازت ہو تو میں ایک بات عرض کروں؟ فرمایا بولو۔ کہا یا اللہ اس طرح نہیں کر دیتا کہ ظالم کو اپنے خزانے سے کرم سے معاف کر دے، مظلوم کو اپنے خزانے سے راضی کر دے، میرے تو دونوں ہی ہیں۔ ان کو بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے۔ رب کائنات نے کہا حبیب تم نے کہا ہم نے بخشا۔ سرکار مسکرائے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ نبی مسکرائے تو اندھیرے میں سویرا ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا میری امت بخشی گئی۔ شاہ صاحب کی قیادت میں، سادات کی قیادت میں اس محفل میں بیٹھے ہو، سرکار ہمیں بخشوا کے خوش ہوئے تھے۔ آج شاید 12 کی رات ہے تو آپ اپنی بخشش پہ ہی خوش ہو جائیں۔ میرے آقا مسکرائے، خوش ہوئے، امت بخشی گئی۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ اس گھڑی کیوں مسکرائے؟ فرمایا امت بخشی گئی۔ صحابہ ایک اور بات بتاؤں، وہ دور شیطان کھڑا ہے سر پہ مٹی ڈال کے، یدعو بالویل والثبور، کہہ رہا ہے اجڑ گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ شیطان بڑا لعنتی ہے، احتجاج کے لیے پہنچ ہی جاتا ہے عظمت رسول۔ جس رات میرے آقا تشریف لائے، آسمان جھکا زمین کی طرف، ستارے جھکے حجرہ ولادت کی طرف، مشرق و مغرب کے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی، جناب جبرائیل جھنڈے لگا رہے تھے، انبیاء باراتی بن کے آئے ہوئے تھے، جانور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، اور یہ رو رہا تھا، شیطان رو رہا تھا، وہ کم وقت سارے خوشیاں منا رہے اور تو رو رہا ہے۔ اس نے کہا احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جشن کون مناتے ہیں اور روتے ہوئے کون دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بڑا بدبخت ہے شیطان، بڑا بدبخت ہے شیطان، بڑا بدبخت ہے شیطان۔ شیطان کی قسمت میں جلنا آیا اور نبی کے نوکروں کی قسمت میں جشن کرنا آیا۔ وہ جلنا نہیں چھوڑیں گے، ہم جشن کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اور ممکن ہے کوئی بندہ پوچھے کہ یار یہ جھنڈے اٹھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا تو بہت کچھ ہے۔
اللہ ہمارے پاکستان پر کرم کرے، پورے عالم اسلام پر کرم کرے۔ ادھر جب کبھی الیکشن ہوتے ہیں نا تو لوگ اپنے گھروں کی چھت پر جھنڈا لگا دیتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کہتے ہیں پارٹی کا جھنڈا لگا دو، دوسرا ووٹ مانگنے نہ آئے، اپنی پارٹی والے کو پوچھنا ہی نہ پڑے۔ جھنڈے سے پتہ چل جاتا ہے پارٹی کون سی ہے، کیا بات ہے، بلے 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 بلے۔ جھنڈے سے پتہ چل جاتا ہے پارٹی کون سی ہے۔ اور میلاد نبوی کا مہینہ آتا ہے، ہم عظمت رسول کا جھنڈا اٹھا کے کہتے ہیں پہچان لو ہم محمدی ہیں، پہچان لو ہم مصطفی ہیں۔ جشن میلاد کے موقع پر پارٹیاں پہچانی جاتی ہیں، جو جلتے ہیں وہ بھی پہچانے جاتے ہیں، جو خوشیاں کرتے ہیں وہ بھی پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ جشن دیکھو نا، اتنا صدیاں گزر گئیں اور آج بھی جشن۔ ممکن ہے کوئی بندہ کہہ دے جی میلاد کا جشن ہونا چاہیے تھا، وصال کے بعد تو غم ہونا چاہیے۔ میں نے کہا غم وہ کرے جس کا نبی اب کچھ دیتا نہ ہو۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اور صدقے جاؤں زبان رسول پر۔ دیکھو سرکار نے فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے خیر، میں خیر کو خیر رہنے دیتا ہوں تاکہ پھر خیر سے خیر کی بات کا پتہ کریں گے تو خیر ہی خیر ہوگی۔ ادھر دیکھیے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر، میری ممات بھی تمہارے لیے خیر، میں دنیا میں رہوں تو بھی خیر، پردہ کر جاؤں تو بھی خیر۔ فرمایا یہاں ہوں تو خیر میرے پاس ہے، وہاں ہوں تو خیر میرے پاس ہے۔ پتہ ہے مطلب کیا؟ امتیو تم نہ گھبرانا، میں دنیا میں رہوں تو خیر دیتا رہوں گا، میں گنبد خضرا میں چلا جاؤں تو بھی خیر دیتا رہوں گا۔ تمہارے لیے خیر کا سلسلہ بند نہیں ہونے لگا۔ ارے اللہ نے جو نبی ہمیں 12 ربیع الاول کو عطا فرمایا تھا، ہمارا عقیدہ یہ ہے اس نے جہان بدلایا ہے، انداز عطا کا نہیں بدلا۔ میرے آقا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ ہیں اور قیامت کے بعد بھی زندہ ہیں۔ سارے سیدوں کو خوش رکھے۔ مجھے یہ بات بتاؤ سب سے پہلے میلاد کا جھنڈا کس گھر پہ لگا تھا؟ بیت اللہ کا نام لے چھڈو کی ہو چلا ہے، سب سے پہلے کہاں لگا؟ بولو لگایا کس نے؟ نہیں جی یہ جھنڈے تو ان پڑھوں کا کام ہے۔ میں نے کہا جبرائیل لگا رہا ہے، اور کعبے کی چھت پر۔ اور اگلی بات بھی کہہ دوں، سب سے پہلا ولادت مصطفیٰ پہ کون سا گھر جھوما تھا؟ نبی کے میلاد میں پہلا جھنڈا بھی بیت اللہ کی چھت پر، اور سب سے پہلے جھوما بھی بیت اللہ۔ میں اس کو جھومنا ہی رہنے دیتا ہوں، وگرنہ رگے چشتیت تڑپ رہی ہے۔ اور ادھر سے امام احمد رضا بھی کہہ رہے ہیں یہاں تو آ کر میں بھی کہہ گیا تیری آمد تھی۔ اتنا محتاط بندہ، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھوما۔ سب سے پہلے خدا کا گھر جھوما، اور سب سے پہلا میلاد کا جھنڈا خدا کے گھر پر جناب جبرائیل نے لگایا۔ ایک جملہ میں اور کہہ دینا چاہتا ہوں، سوال یہ ہے کہ اور کسی گھر پہ کیوں جھنڈا نہیں لگا؟ کہا اس وقت ایک ہی محب کا گھر ہے۔ اونچی آواز سے بولو نا، اس وقت تو محمد کے ایک ہی محب کا گھر ہے، اور آگے محب آتے جائیں گے، سجنے والے گھر بھی بڑھتے جائیں گے۔